کیا شریعت اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے کہ کیا ایک اکیلی لڑکی یا خاتون کوئی عورت اپنے گھر سے، جس کا گھر پر بھی موجود ہو، بہن بھائی موجود ہوں، والدین موجود ہوں، وہ علیحدہ ہو کہ اس طرح بالکل کہ وہاں اپنی موت تک کی بھی خبر نہ پہنچ سکے ان کو آپس میں، یہ کیا شریعت اس حوالے سے اجازت دیتی ہے یا اخلاقی طور پہ ہمیں ایک دوسرے سے رابطہ اس طرح اتنا ہی ختم کر لیں کہ اتنا عرصہ بیت جائے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو؟ محترم عبد المنان بھائی، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے، کس بھائی سے؟ مسلمان، ایک ہے سگا جو خونی رشتہ ہے، جی جی، اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، اسلام کے رشتے کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ ناراض رہے، اور ناراضگی کی یہ کیفیت ہو کہ جب دونوں ملے فیلتقیان فیورد هذا ویورد هذا، ایک ادھر منہ کر لے ایک ادھر منہ کر لے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، صلاتہن آذانہن، تو ان میں سے ایک کون ہے؟ واخوان متصارمان، 2 بھائی مسلمان ہیں جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، تو 3 راتوں سے زیادہ ان کی لڑائی جاری ہے، ان کی ناراضگی جاری ہے، یہ ان کا تعلق ختم ہو گیا ہے، تو یہ ان کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ عام مسلمان کے جو تعلق ہے اس کی بات ہے۔ جب بات رشتوں کی آ جاتی ہے، ماں باپ، بہن بھائی، ان سے اتنا ناراض رہنا، اتنا دور رہنا، اور پھر یہاں پر ایک اور شرعی مسئلہ بھی ہے نا کہ اکیلی عورت کا اپنے کسی محرم کے بغیر اپنے شہر سے دور جا کر رہنا، سفر کرنا اور پھر وہاں پر رہنا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل اجازت نہیں دی عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی، حتیٰ کہ یہ تو سفر ہے نا دنیا داری کے لیے، وہ سفر جو سفر سعادت ہے، وہ سفر جو سفر عبادت ہے، وہ عمرے کا سفر ہو، وہ حج کا سفر ہو، وہ اکیلی عورت کو کرنے کی اجازت نہیں دی بغیر محرم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کا اعلان کیا، مجاہدین کی ضرورت تھی، اور اس دوران لوگ اپنے نام لکھوا رہے تھے، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی میری بیوی جو ہے وہ حج پہ جا رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام غزوہ کے اندر نہیں لکھا، ان کو کہا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو۔ کیوں؟ بغیر محرم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ اور کون سا سفر؟ سفر سعادت، سفر حج، سفر عمرہ بھی محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر تو عبد المنان بھائی بات دیکھیں نا، یہ کوئی عمرے کا سفر نہیں ہے، یہ کوئی حج کا سفر نہیں ہے، یہ تو ایک اپنے شہرت کمانے کے لیے، اپنا پیسہ کمانے کے لیے، اور پھر دنیا کی چکا چوند کے لیے ہے۔ تو شرعاً تو بالکل یہ ایسا جائز نہیں ہے کہ اکیلی لڑکی، اکیلی پھر جوان بھی ہے عورت، وہ اس طرح جا کے الگ رہے اور اس طرح سفر کرے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ وہ سفر کرے۔ اور پھر یہ جو آج کل ہماری لڑکیوں کو شوق چڑھا ہوا ہے نا شوبز میں آنے کا، اور اس کے لیے وہ اپنی عزت کی بھی قربانی دے دیتی ہیں، اپنے رشتوں کی بھی قربانی دے دیتی ہیں، اپنی ہر چیز کی قربانی دے دیتی ہیں، یہ بہت برا شوق ہے، بہت غلط شوق ہے۔ یہ شوق ایسا ہے جو انسان کو بہت دور لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، رشتوں سے بھی دور لے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کا یا ہمارے کلچر کا حال دیکھیں نا، ایک طرف بچی اتنی آزادی کی زندگی گزار رہی ہے کہ الگ تھلگ رہ رہی ہے، دوسری طرف ماں باپ کے اندر اتنی انا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ وہ ان کے ذہنوں کے اندر یا ایک کلچر کی وجہ سے، یا ہمارے جو پاکستان کی یا ہمارے معاشرے کے جو اخلاقی اقدار ہیں، وہ روایات ہیں، ان کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ بول چال بھی نہیں رکھ سکتے۔ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یہ اداکار ہے، یہ ماڈل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ڈراموں میں کام کرتی ہے۔ اب اس کے ساتھ تعلق رکھنا والدین کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے، وہ اس لیے اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ تو اگر یہ کوئی اچھا کام ہوتا تو والدین کو پھر اس کے ساتھ تعلق رکھنے میں کوئی عار یا شرمندگی تو محسوس نہ ہوتی، وہ خوشی محسوس کرتے کہ ہماری بچی اچھا کام کر رہی ہے، ہمارا بچہ اچھا کام کر رہا ہے۔ اگر ماں باپ چاہے وہ اخلاقی اقدار کی وجہ سے، کسی دباؤ کی وجہ سے، معاشرتی جو ایک دباؤ ہے، اخلاقی کردار جو اقدار ہونی چاہیے اس کا، حالانکہ یہ دباؤ ہونا نہیں چاہیے، تو اپنی ضد ہونی چاہیے، ضرورت ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے معاشرے کی جو اخلاقیات ہیں ان کو تباہ نہیں ہونے دینا۔ اس کے باوجود
ماں باپ اس سے تعلق نہیں رکھتے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچی یہاں تک قدم اٹھائے؟ تو یہ ہماری بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ سفر کوئی اچھا سفر نہیں ہے، یہ سفر آپ کو بڑے دور تک اور برائی کے راستے پر لے کے جانے والا سفر ہے۔ اس راستے پہ نہ چلیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے گھر کو آباد کریں، اور ایسی شہرت کو ٹھوکر مار کے وہ گمنامی کی زندگی گزار لیں جو آپ کو جنت کی شہزادی بنا دے۔